آپ اس غفلت سے پردہ اٹھا حضور تاخیر سے تشریف لا. جو معمول کے نمازی تھے وہ بیٹھے. اس زمانے میں ابتدائی دور میں خواتین بھی ہوتی اور بعد میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے منع کر دیا گیا. یہاں کے حالات پر گفتگو نہیں کر رہا اور تاکہ کوئی کرپشن نہ ہو خواتین کو بند کر دیا گیا. اس زمانے میں خواتین بھی ہوتی. بچے رونے کی آواز آ رہی وہ چلے گئے. کچھ ایسے جو محنت شاقہ مزدوری کر کے جو کچھ لوگ آ گئے وہ تھکے ہوئے تھے وہ بھی نماز پڑھ کر چلے گئے. مگر ایک جماعت ڈٹی ہے کہ حضور تشریف لائیں گے تو نماز باجماعت پڑھیں گے. اب سنو حضور جلوہ گر فرمائے جماعت کے ساتھ کیا تم نے نماز پڑھی؟ کہ حضور ہم آپ کا انتظار کرتے ہیں. آپ نماز پڑھائیں گے تو باجماعت نماز پڑھیں گے. یہ بات حضور نے اس وقت ارشاد فرمائی. فرما میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا. کوئی آدمی اگر پہلے مسجد میں آ جائے اور آنے کے بعد جماعت کا انتظار کرے جتنی دیر وہ نماز کا انتظار کرے ہمارے آقا نے انتظار صلاۃ کو بھی صلاۃ بنا دیا. انتظار نماز کو بھی نماز بنا دیا. اب آپ آئیے نماز کا دوران جس سے ہم قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے نماز کا دوران کتنا قیمتی. میں ایک فقہ کے مسئلے سے حوالہ دیتے ہوئے گزارش کرتا ہوں اور دیکھیے کہ نماز کا دوران کتنا قیمتی. اور ایک مسئلے کا حل بھی اس میں موجود ہے جو ہم سے عموماً غلطیاں ہوتی. ہم نے دیکھا کہ نماز جماعت جب رکوع میں ہم لوگ رکوع میں آتے کس طرح اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رکعت نہیں ملی. ہم یہ خوش فہمی میں ہیں کہ رکوع ہم نے پا لیا تو ہمیں رکعت مل گئی. نہیں ملی رکعت. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ قیام میں کہنی ہوگی. تکبیر تحریمہ کے لیے قیام ضروری اور قیام بھی ضروری. اب تکبیر کہی اگر جماعت آپ کو حاصل کرنی ہے رکوع میں اب تکبیر کہی اللہ اکبر. ایک تسبیح کے مانند کھڑے رہ کے قیام ہو جائے. دوسری تکبیر کہہ کر کے رکوع میں جائیے اللہ اکبر. اب آپ کو رکعت ملی. رکوع میں شامل ہونے سے رکعت تو مل گئی مگر شامل ہونے کا طریقہ یہ ہے ہاتھ باندھنے کی اب ضرورت نہیں. وہ تو موقع چلا اللہ اکبر یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی. اب جائیے دوسری تکبیر رکوع کی کہہ کے اللہ اکبر رکوع میں پہنچ جائیے. اس میں ہمارے علماء کا مختلف قول یہ کہ رکوع کرنے میں اگر ایک تسبیح بھی مل جائے تو رکعت مل گئی. اگر ایک تسبیح بھی نہ ملے خالی رکوع میں گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جائیں اور تسبیح کا موقع نہ ملا تب بھی رکعت مل گئی. تب بھی اس کو رکعت مل گئی. اب آئیے جو میں کہنا چاہتا ہوں جماعت ہے سجدے میں. اب عموماً ہم سب کی عادت یہ بھائی 2 سجدے فالتو کیوں کرو بھائی رکعت تو ملے گی نہیں. ہم کیا کرتے ہیں کھڑے ہو کر ذرا اپنا چہرہ صاف کرتے ہیں ذرا ٹوپی صحیح کرتے ہیں تاکہ مولانا کھڑے ہو جائیں تب شامل ہوں گے. ذرا نیفا پتن صحیح کرتے ہیں پورا وقت لگا جب مولانا کھڑے ہو جائیں تب جا کر کے نماز میں ملتے کہ بھائی فالتو سجدہ کیوں کیا جائے. علماء نے لکھا کہ سجدہ میں ایک سجدے کی ایک تسبیح بھی اگر مل جائے تو سجدہ چھوڑو ترک نہیں کرو. اور کیوں ترک نہیں کرو؟ فرما اس لیے کہ تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے تمہاری نجات کون سے سجدے میں ہو سکتا ہے تمہاری نجات اس سجدے میں تھی جو تم نے جان کر کے ترک کیا. وہ سجدہ تم نے چھوڑ دیا رکعت نہ بھی ملے مگر جماعت کا سجدہ نہ چھوڑا جائے. ہو سکتا ہے ربی کے سجدے میں ہماری مغفرت فرما دے. صرف یہ 2-5 منٹ کی گفتگو سے تو سمجھ لیا کہ نماز کا دوران یا کتنا قیمتی ہے اور رب کریم نے نماز کو بھی اپنا ذکر قرار دیا. اور میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو بھی اپنا ذکر قرار دیا. مشکاۃ شریف اٹھائی نبی پاک صاحب نوتا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کسی شخص نے ایک حرف اگر قرآن مجید کا پڑھا تو ایک نیکی وہ ایک نیکی 10 گنا. اور فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. فرما الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے میم الگ حرف ہے. کیا مطلب ہوا کہ الف لام میم کوئی آدمی اگر پڑھ لے تو سبحان اللہ
وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا، 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا۔ قرآن کی برکت اس کا ذکر کہا گیا۔ اب آئیے حنفیوں کے بہت بڑے امام حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث میں، اس کی شرح میں ایک عجیب و غریب نظر پیدا کی، وہ سننے کے لائق۔ وہ فرماتے ہیں یہ جو الف لام میم بظاہر یہ 3 حروف، اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں مل گئی، لیکن فرماتے حقیقت میں الف لام میم سے مراد یہ جملہ ہے جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ میرے حبیب کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا ملک عطا فرمایا؟ یہاں دیکھیں لفظ علم ہے، یہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں بھی لفظ علم ہے۔ علم تر کیف فعل ربک بعاد، میں میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے قوم آپ کے ساتھ میں کیا مان لگے؟ یہاں بھی لفظ علم۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس لفظ علم میں الف لام میم ہے، یہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا۔ اور اگر یوں پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جیسا قرآن نے فرمایا بظاہر 3 اور حقیقت میں یہ 9 حروف، الف بھی ہے، لام بھی ہے، فے بھی، 3 حروف ہوئے۔ الف لام بھی ہے، الف بھی ہے، میم 3 حروف ہے، میم بھی ہے، یہ بھی ہے، میم یہ 3 حروف۔ فرماتے الف لام میم پڑھنے والا 90 نیکیوں کا مستحق ہوگا۔ وہ کتنے خوش نصیب حضرات کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا 1 پارہ یا آدھا پارہ روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ محترم میرے بھائیوں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ اکبر، میں عرض کر رہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر فلاح چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سچ سے کرو۔ لیکن اب ایک بات سنیے، اب جو ہمارے مذہب اور مسلک کی کوئی بھی ذکر کی محفل اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک رب کریم کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، ورنہ وہ محفل نامکمل۔ اور حدیث شریف میں فرمایا جو درود شریف کے بعد میں ہے، کوئی محفل کتنی اچھی محفل تلاوت واعظ و تقریر، لیکن اس محفل والوں نے اگر حضور علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑھا اپنی اس محفل میں، یہ اگر جنت میں بھی چلے جائیں وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم نے اس محفل میں حضور پر درود پڑھا۔ تو ہماری کوئی محفل اس وقت تک پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گی جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہ کیا جائے۔ اس لیے علامہ ابو الفضل قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی کتاب الشفا، پھر اس کی شرح میں ملا علی قاری، پھر اس کے بعد اس کی شرح شہاب الدین غفاری، بہت کچھ انہوں نے لکھا۔ یہ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے ذکر کو بلند کیا، تو اس طرح بلند ہوا کہ جس نے رب کا ذکر کیا وہ تو ہے رب کا ذکر، مگر جس نے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کیا بظاہر تو مصطفیٰ کا ذکر ہے اور حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ذرا عقل و خرد کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ کوئی صاحب آپ اس مسجد میں آنے کے بعد کہیں بھائی سبحان اللہ، یہاں آرکیٹیکٹ انجینئر بھی موجود ہو، ایک صاحب آن کر کہے بھائی ماشاءاللہ یہ مسجد کتنی حسین اور جمیل، اس کے پلر دیکھو کتنے شاندار، اس کی چھت دیکھو کتنی، دیواریں دیکھو کیسی مرتب اور مسجع اور منقش، تعریف کرتے رہے۔ انجینئر آرکیٹیکٹ پیچھے کھڑا، آپ کو نہیں جانتے، آپ اسے نہیں جانتے، ذرا عقل و خرد سے بتائیے کہ جب اس مسجد کی تعریف کریں تو بنانے والا خوش ہوگا؟ بھائی یہ میری بنی ہوئی چیز کی تعریف کر رہا ہے، یہ مسجد تو میں نے ڈیزائن، یہ مسجد میں نے بنائی، کیونکہ صانع کی تعریف، صنعت کی تعریف کریں تو اس کے بنانے والے صانع کی تعریف، خوش ہوگا یا نہیں؟ یقیناً خوش ہوگا۔ اب مجھے بتاؤ جو پیارے مصطفیٰ کا ذکر کرے کیا ان کا بنانے والا خوش نہیں ہوگا؟ ان کا پیدا کرنے والا خوش نہیں ہوگا؟ ایک آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور کہیں بھائی یہ دیکھیے آئینہ کتنا صاف اور شفاف، کوئی نشیب و فراز اس میں نہیں نظر آتا، ہر بالکل ہو بہو آدمی جیسا اس کے سامنے کھڑا اسی طریقے نظر آتا۔ آئینہ بنانے والا آپ کے پیچھے کھڑا ہو وہ خوش ہوگا،
یہ میرے آئینے کی تعریف کر رہا بقول شخص کہ تعریف آئینہ بھی تو آئینہ کر کے ہے، اصل میں بظاہر تعریف تو آئینے کی ہے اور حقیقت میں تعریف جو تو آئینہ گھر کی ہے، اور حضور وہ آئینہ، اقبال سے پوچھئے، اقبال کہتا روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، پھر ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز، وہ تو ایسے آئینہ، تو اب کیا بنانے جو چیز کی تعریف کی جائے تو بنانے والے کی تعریف ہوگی، جس نے اللہ کہ رسول کی تعریف کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، اور حضور علیہ السلام کی تعریف اور توصیف، اللہ اکبر۔ حضرت حسان ابن ثابت سے پوچھی، جس کو فن حدیث میں حدیث تقریر کہا جاتا، حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی بات بیان کی جائے، آپ خاموش ہیں تو گویا اس کی توصیف ہو گئی، وہ بات اوکے ہو گئی کہ بالکل ٹھیک، اگر اس میں کوئی سخن ہوتا، اگر اس میں کوئی خرابی ہوتی، یہ شان نبوت کے منافی ہے کہ آپ خاموش ہوں، بلکہ فوراً ٹوک دیں گے کہ یہ کام غلط ہے، ٹھیک۔ چلو حسان ابن ثابت کا کلام بے شمار طریقے سے آپ نے سنا، شہرا سے، علماء سے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام عیب، تمام نقائص، تمام سے مبرہ اور منزہ پیدا کیا، کہا کہہ دوں کہ رب نے آپ کو کیسا بنایا، سنیے بات کا جملہ، کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، اللہ نے آپ کو ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اچھے صاحب یہ کیا قانون بدل گئے؟ قرآن کی دوسری آیت سنیے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماؤں کے ارحام میں تمہیں جانتے ہو کیسا بناتا، جیسا وہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی کیسا، کوئی کیسا، کوئی کہنے لگ جائے بھئی یہ آپ کی چمڑی اتنی کالی کیوں، آپ کہیں بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسا اللہ تعالیٰ نے چاہا مجھے پیدا کیا۔ کسی خدا نہ خواستہ کوئی عیب آپ اس سے پوچھیں کہ یہ آپ نے یہ عیب کیسے، میں کیا کر سکتا ہوں، رب نے جیسا مجھے چاہا ویسا مجھے بنا دیا۔ لیجیے سب کے لیے قانون تو یہ ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں رب کریم تمہیں ویسا پیدا کرتا جیسا وہ چاہتا۔ اور حسان ابن ثابت کہتے ہیں کہ آپ کو تو رب نے ویسا بنایا جیسا آپ نے چاہا، کما تشاء، جیسا آپ نے چاہا ویسا آپ کو پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد نیت آخرہ صاحب الحجت القاہرہ المؤید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں ہی یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ آپ گلاب کے پھول کی طرف لگی اور اس کو درخت میں سے توڑنے کی کوشش کیجئے، ذرا نظر ادھر ادھر ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ خار لگا ہوا، فوراً آپ کو انجیکشن لگا دیں۔ بتی چلی جائے، آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ نہیں جاتی، ہمارے یہاں پاکستان میں تو اتنی سہولت کہ 20 گھنٹے بتی جاتی، 24 گھنٹے بتی چلی جاتی، اور یہ سہولت آپ کو میسر نہیں، الحمدللہ یہ سہولت ہمیں میسر ہے پاکستان۔ 2 دن بتی بعد کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیے ایسی اندھیرا گپ اور اس میں کوئی شمع جلے، پورے اندھیرے میں جب شمع جلے تو کتنی اچھی لگتی روشنی، بہت اندھیرے، آپ اس شمع کے قریب جائیے، اسے دیکھنے لگیے، اس میں سے جو دھواں نکلتا ہے آپ کے چہرے پر بلیک آؤٹ کا نقشہ جم جائے، کالی آپ کے چہرے پہ آ جائے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں آؤ میں تمہیں ایسے گل کا پتہ دیتا ہوں جس میں خار نہیں، اور میں تمہیں ایسی شمع کا پتہ دیتا ہوں کہ جس میں دھواں نہیں۔ اور کون سی ہے وہ شمع اور وہ پھول؟ یہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، کوئی عیب اور نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا حضور علیہ السلام۔ اور یہی پھول